مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا بھی مقرر ہے اور موت کی حالت بھی مقرر ہے۔ کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس حالت میں آنی ہے، یہ باتیں طے ہو چکی ہیں۔ اس میں اب انسان کے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لہٰذا جہاد میں اس لیے نہیں جاتا کہ اگر جہاد میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا، تو جب وقت آئے گا تو پھر ضرور مر جائے گا، اور اگر وقت نہیں آیا تو ساری زندگی بھی جہاد میں گزرے تو پھر بھی نہیں مارا جائے گا، نہیں قتل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں جو جس جہاد میں بھی جاتے تھے فتح ہی فتح ہوتی تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں وہ شامل ہوں اور شکست ہوئی ہو، لیکن فرمایا جس وقت ان کو موت آئی تو گھر میں بستر پر آنے لگی، اور وہ خود رو رہے تھے اسی وجہ سے، اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے کہ مجھے منافقوں والی موت آ رہی ہے، ساری زندگی میں نے جہاد میں گزاری، میرے جسم کا کوئی حصہ تیر تلوار نیزے کے زخموں سے بچا ہوا نہیں ہے، لیکن میرے مقدر میں شہادت نہیں تھی، مجھے موت پھر بھی گھر کے اندر بستر پر آ رہی ہے۔ اور موت جیسے میں نے عرض کیا اس کا وقت، جگہ، حالت مقرر ہے۔ یہاں قرآن مجید میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے ہمیں یہی مسئلہ سمجھایا۔ بنی اسرائیل یہودیوں میں سے کسی گاؤں، کسی علاقے میں وبا پھیل گئی، طاعون پھیل گئی، کثرت سے لوگ مرنے لگ گئے، تو کچھ لوگوں نے وہاں سے یہ طے کیا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ تو پھر موت سے بچ جاؤ گے، اگر یہاں رہے تو پھر یہ طاعون، یہ وبا، یہ بیماری ہم سب کو مار دے گی۔ قرآن مجید جمع کثرت کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں سے بھاگ نکلے، اور ہزاروں میں کم از کم 10,000 یہاں سے جمع کثرت شروع ہوتی ہے، اس سے زیادہ لوگ تھے۔ جتنا بھی سفر کیا ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں بظاہر کوئی آبادی نہیں تھی، پہاڑوں کے درمیان۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کا کرنا کہ وہاں سب کو موت آ گئی، جتنے بھی تھے سارے کے سارے مر گئے۔ قرب و جوار کی آبادیوں کو پتہ چلا کہ یہاں اتنے لوگ تھے، اکٹھے تھے، سفر کی حالت میں تھے، اور سارے کے سارے مر گئے۔ اب ظاہر اتنے بندوں کو پہاڑی علاقے میں دفنانا، ان کی قبریں کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو ان لوگوں نے سمجھا یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، لہٰذا جہاں وہ میتیں پڑی تھیں ان کے بہر انہوں نے پتھروں کی دیوار بنا دی، چلو بھی یہ اس کے اندر بند ہو جائیں۔ اس کو خطیرہ کہتے ہیں کہ بہر سے پتھر اکٹھے کر کے آڑ بنا دی، اوٹ بنا دی، دیوار کی طرح بنا دی، بس یہ اس کے اندر لاشیں پڑی ہیں۔ وہ سارے بوسیدہ ہو گئے، ہڈیاں ہو گئے۔ کچھ زمانے کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام، وہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے گزرے تو انسانی ہڈیاں نظر آئیں کہ یہاں کوئی ہاتھ کی، کوئی گھٹنے کی، کوئی پاؤں کی، کوئی فلاں کی انسانی ہڈیاں ہیں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ یہاں تو کوئی شہر آبادی نظر نہیں آتی، یہ کیا ماجرا ہے کہ یہاں ایریا سارے کے اندر اتنی ہڈیاں نظر آتی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا اور وہ سارے وہاں سے زندہ ہو کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حدیثوں میں بڑی تفصیل آتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ یہ دعا کریں، انہوں نے وہ دعا کی، پھر دوسری دعا، پھر تیسری دعا، نتیجہ یہ کہ وہ سارے انسان زندہ ہو گئے دوبارہ۔ اب اللہ یہ بتلانا چاہتا تھا کہ موت سے بھاگنے سے تم موت سے بچ نہیں سکتے، موت نے بہرحال اپنے وقت پر آ جانا ہے، چاہے تم بلڈ پروف گاڑی میں ہو، چاہے تم ایسے مکان میں ہو جس میں زلزلہ بھی اثر نہیں کرتا، جس پر بم بھی اثر نہیں کرتا، کوئی گولی بھی اثر نہیں کرتی، پھر بھی موت نے آ ہی جانا ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھانے کے بعد پھر اللہ آگے مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب موت اپنے وقت پر آئے گی، پھر موت کے ڈر سے کافروں کے خلاف لڑائی نہ کرنا،
اسلام کا دفاع نہ کرنا، جہاد نہ کرنا، اس وجہ سے کہ اگر جہاد میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، یہ سوائے اسلامی عقیدے کے، ایمان کی کمزوری کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ایمان پکا ہے، یقین پکا ہے، عقیدہ پختہ ہے، تو پھر انسان ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ کے ہاں طے ہو چکی ہیں کبھی اس کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے ہماری عمر لکھ دی۔ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے ہمارا رزق لکھ دیا ہے، کتنا کھانا ہے ہر ایک کا لکھ دیا ہے۔ اب اگر ہم حلال کا کھائیں گے تب بھی وہ لکھا ہوا ہمیں مل کے رہے گا، اگر ہم حرام کا کھائیں گے ملے گا پھر بھی وہی جو لکھا ہوا تھا، سوائے اس کے اپنے آخرت کا نقصان کریں گے۔ اور ایسا واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے حرام کما کر کے، حرام کھے کے جلدی تو کی ہے لیکن اپنے رزق میں اضافہ نہیں کر سکا، رزق پھر بھی وہی رہے گا۔ اور کسی کے امیر ہونے میں کیا حکمتیں ہیں یہ میرا اللہ جانتا ہے، کسی کو غریب رکھنے میں کیا حکمتیں ہیں یہ بھی میرا اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اللہ کی اس فیصلے پر راضی رہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں جس حال میں رکھا ہم اس حال میں تجھ سے راضی ہیں، ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، بس درخواست یہ ہے کہ تو ہم سے ناراض نہ ہو، کیونکہ ہم نے مر کے تیرے پاس آنا ہے، ہم تجھ سے بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، کوئی اور ہمارا ہے ہی نہیں، تیرے پاس آنا ہے، معاملہ ہمارا تیرے قبضہ، تیرے قدرت، تیرے ہاتھ میں ہے، اس لیے غریبی کی حالت میں تو رکھے ہم پھر بھی راضی ہیں، صحت کی حالت میں تو رکھے ہم پھر بھی راضی ہیں، بیماری کی حالت میں رکھے ہم پھر بھی راضی ہیں، سارے حال تیری طرف سے آتے ہیں۔ ہاں ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم مانگتے تجھ سے عافیت ہیں، ہم مانگتے تجھ سے سہولت ہیں، ہم مانگتے تجھ سے آسانی ہیں، ہم مانگتے تجھ سے رزق حلال کی وسعت ہیں۔ یہ ہماری درخواست ہے، ہم اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں اس لیے ہم مانگتے ہیں، لیکن باقی ہمارا یقین ہے کہ جو حال بھی ہے تیری طرف سے، اور ہم اسی حال میں تجھ پر راضی اور خوش ہیں۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبی و رسولا۔ یہ کلمہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ فرمایا جو بندہ اظہار و اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے اللہ ہونے پر، تیرے معبود ہونے پر، تیرے خالق مالک رازق ہونے پر تجھ سے راضی اور خوش ہوں، اور اسلام کے اپنا دین ہونے پر یا اللہ تجھ سے راضی اور خوش ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول ہونے پر میں راضی اور خوش ہوں۔ جب بندہ یہ اقرار و اظہار کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو جواب دیتے ہیں کہ اگر تو میرے سے راضی ہے تو پھر مجھے بھی اپنے جلال کی قسم ہے کہ میں قیامت میں تجھے راضی کروں گا، پھر میں بھی تجھے خوش کروں گا قیامت میں۔ تو دنیا کی تند روزہ زندگی میں میری طرف سے آنے والی ہر حالت میں میرے سے رضا کا اعلان کرتا ہے، میرے سے راضی اور خوش رہتا ہے۔ میں نے جس حال میں تجھے رکھا تو پھر یاد رکھ مجھے بھی میرے جلال کی قسم ہے کہ میں تجھے ضرور راضی کروں گا۔ تو یہاں ارشاد خدا بندی ہے، الم ترا کیا نہیں جانتے آپ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم الی الذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کیوں نکلے تھے؟ حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے کہ اگر یہاں رہے تو مر جائیں گے، وبا طاعون ہمیں کھا جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے کہ جس علاقے میں وبا طاعون کوئی بیماری پھیل جائے، جو لوگ وہاں ہیں وہ اس ڈر سے نکلیں نہیں کہ اگر نکلیں گے تو بچ جائیں گے، اگر یہاں رہے تو مر جائیں گے، یہ نہ نکلیں۔ اور لوگ جو باہر ہیں اس علاقے سے وہ وہاں آئیں نہیں، وہ احتیاط کریں، وہ پرہیز کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سفر کر کے ساتھیوں سمیت جا رہے تھے، شام کے بارڈر پہ پہنچ گئے، کنارے پر پہنچ گئے، آگے پتہ چلا کہ اس علاقے میں تو بڑی وبا آئی ہوئی ہے، کثرت سے لوگ مر رہے ہیں، تو وہاں رک گئے اور ساتھیوں سے مشورہ کیا، جو اس وقت زیادہ علماء صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ ابھی آپ اس حدود سے باہر ہیں جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب پتہ چلے فلاں علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو پھر وہاں نہ جاؤ،
لیکن جو وہاں ہیں وہ وہاں اس ڈر سے نہ نکلیں کہ اگر ہم رہے تو مر جائیں گے۔ تو فرمایا موت کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ فقال لهم اللہ، بس اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا موتو، سارے مر جاؤ۔ تو وہیں موت آ گئی سب کو، جنگل کے اندر، پہاڑوں کے اندر۔ ثم احیاہم، ثم کا لفظ بتاتا ہے پھر زمانہ دراز کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے، احسان کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی اللہ کے دین کا کام کرتا تھا، لیکن میرے پاس اتنا پیسے نہیں تھے کہ میں جوتا خرید لوں۔ ننگے پاؤں ہوں، پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، اللہ کے راستے میں چل رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، لیکن پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ تو ایک دن شکوہ کیا، یا اللہ میں تیرے دین کا کام کرتا ہوں، تیرے خزانے میں اتنا نہیں ہے کہ مجھے جوتے جتنا دے دے، مجھے میرا جوتا تو ہو کم از کم۔ یہ دل میں خیال آیا۔ سفر جاری تھا، آگے جس شہر میں جانا تھا اس شہر میں پہنچا، بڑی مسجد میں گیا تو دیکھا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے اللہ کا شکر کیا، یا اللہ تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں، جوتا نہیں دیا۔ جس کو تو نے پاؤں ہی نہیں دیے وہ بھی تو تیری عبادت کر رہا ہے، جس کو تو نے پاؤں بھی نہیں دیے وہ بھی تو تیری عبادت کر رہا ہے۔ تو میں نے اپنے شکوے کے اللہ سے توبہ کی کہ میں نے غلطی کی ہے، تیرا شکوہ کیا ہے، تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، آنکھیں دی ہیں جو دیکھ رہی ہیں، زبان دی ہے جو بول رہی ہے، دل دیا ہے جو دھڑک رہا ہے، اس طریقے سے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں۔ یہ کروڑوں سے بھی زیادہ مالیت کی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں فری میں دے رکھی ہے، کوئی بل نہیں ہے، کوئی قیمت وصول نہیں کی، بس صرف یہ کہ ہم ان کو غلط استعمال نہ کریں تو قیامت میں اس پر اجر و ثواب الگ دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں لڑو، اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین رکھ لو، بے شک اللہ سننے والا ہے کہ تم جو منہ سے بولتے ہو اچھا یا برا وہ اللہ سن رہا ہے، اور اللہ کامل علم والا ہے۔ تمہارے دل میں جو وساوس، جو خیالات و خطرات آتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔